تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا مثلو، اب ایک مثال دی، بہترین 3 مثالیں دی ہیں، 3 مختلف اسی سیکوینشل آرڈر میں. پہلی مثال بہترین مثال ہے، قرآن کی ہر مثال بہترین. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. یہ ساری منافقین کی نشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما کے ایک مثال دیتا ہے. ان کی مثال کیسی ہے؟ انگریزی میں ٹرانسلیشن پڑھ دوں پہلے. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. Their example is like the one who kindled a fire. So when it lit up all around him, Allah took away their light and left them in darkness where nothing is seen. Summum bukumum umyum fahum la yarji'un. Deaf, dumb, blind, so they are not to return. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال، منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ لگائی. الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کیا ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. استوقد آگ جلانے کو کہتے ہیں. مثال اس کی ہے کہ جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس کے آس پاس کا ماحول اس آگ سے روشن ہو گیا تو کیا ہوا؟ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. تو اللہ نے وہ نور ان سے چھین لیا اور ان کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اب ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. سمم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے بہرے اور اندھے ہیں، اب وہ پلٹنے والے نہیں ہیں. لا یرجعون، پلٹنے والے نہیں ہیں. بہت پیاری مثال قرآن مجید فرقان حمید نے دی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ منافق، ان کو اللہ کے نبی کی سنگت ملی، معیت ملی، اللہ کے نبی کا ساتھ ملا، اللہ کے نبی کا دیدار کر لیا، ان کے معجزات کو دیکھ لیا، یعنی نور ایمانی مل گیا. استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ نے ان کو ہدایت کا موقع دیا، اسلام مل گیا، ایمان مل گیا ان کو، دل کے یقین کی بات. قرآن تو کہہ دیا مومن تو نہیں ہے یہ، لیکن موقع اللہ نے دیا. بہرحال نبی کے سامنے بیٹھے، نبی کے زمانے کو دیکھا، نبی کی ذات کو دیکھا، نبی کے چہرے کا دیدار کیا، نبی کے معجزات کو دیکھا. اتنے بڑے موقع اللہ نے ان کو دیے کہ چمکتا ہوا نور ان کے سامنے تھا، روشنی ان کو ایک مل گئی. اب اندھیرے میں جب آپ آگ جلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں اگر کوئی لائٹ آپ جلا دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہو جاتی. اندھیرے میں انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا. ایک شخص اگر ایک میدان سے گزر رہا ہو اور چلتے چلتے وہ گیلی جگہ پہ آ جائے اور اس کے پاؤں اس میں ڈوب جائیں اور ٹھنڈے ٹھنڈے لگیں اندھیرے میں، کہ بھائی واہ کتنا اچھا ہے، میں ٹھنڈے پانی میں شاید جھیل میں آگے کھڑا ہو گیا. روشنی بھی تو پتہ چلا کیچڑ میں کھڑا ہوا تھا، گٹر کا پانی تھا. وہ اندھیرے میں پتہ نہیں چلتا بعض اوقات کہ انسان کہاں کھڑا ہوا ہے. تو نور اور روشنی جو ہے وہ انسان کو آگاہی دیتی ہے. یعنی نبوت کا نور جو ہے، نور نبوت جو ہے، وہ آپ کو عقل دیتا ہے، فہم دیتا ہے، فراست دیتا ہے، شعور دیتا ہے کہ تم کہاں ہو، کس ماحول میں ہو، چیزیں اچھی ہیں بری ہیں، گندی جگہ کھڑے ہو، راستہ کدھر جا رہا ہے، سیدھا راستہ ہے، راستے میں گڑھے تو نہیں ہے. تو روشنی انسان کو اندھیرے میں اس کی آنکھیں کھول دیتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسی، ہم نے ان کو نور دیا اور نور سے جو کفر کی ظلمت تھی، جو کفر کے اندھیرے تھے، اس سے ان کے آس پاس روشنی ہو گئی. اب کیا چاہیے آپ کو؟ جب آپ اندھیرے میں آپ کو روشنی مل جائے تو آپ اس روشنی کی حفاظت کریں گے اور سارے اندھیرے والے سفر میں روشنی کو جلا کے رکھیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے، انسان جب اندھیرے میں چل رہا ہوتا ہے تو لائٹ آن کر کے جا رہا ہوتا ہے تاکہ ٹکرا نہ جائے، گر نہ جائے، پھسل نہ جائے، راستے کا پتہ چلے کہاں جا رہا ہے. تو اس روشنی کی حفاظت کرتا ہے وہ. پہلے قندیلیں جلتی تھیں، مشلیں جلتی تھیں تو ان کو جلا کے رکھتے تھے، اور ان میں تیل ڈلنا ہے یا جس طریقے سے جلانے کے اس کے وسائل ہیں وہ لے کے چلتا تھا تاکہ روشنی رہے، ہم اندھیرے میں کہیں بھٹک نہ جائیں، گر نہ جائیں. تو جب ایمان کا نور ملا، ایمان کی مشل و شمع ملی، اچھے لوگوں کی صحبت و سنگت ملی، تو گویا ایک روشنی میں آ گیا. کفر کے اندھیرے چھٹے اور اس کی آنکھیں کھلی، اس کو پتہ چلا میں کہاں کھڑا ہوں. لیکن جو منافق آدمی ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا. بے وقوف ہے نا، جس نے اندھیرے میں جس کو روشنی ملی وہ روشنی کو لے کے چلے، اپنے سفر کو آسان بنائے.
لیکن وہ روشنی کو اہمیت نہیں دیتا. جب آپ کو اللہ کوئی دولت دے اور آپ اس کی قدر نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نعمت چھن جاتی ہے. قوموں سے آزادی کی نعمت چھن جاتی ہے اگر وہ آزادی کی قدر نہ کریں. انسان سے علم کی نعمت چھن جاتی ہے اگر اس علم پر عمل پیرا نہ ہو، اس کو پھیلانے کی تگ و دو نہ کرے، اس کو اہمیت نہ دے. تو پہلی چیز تو یہ پیاس کا ہونا ضروری ہے. جب پیاس ہی نہ ہوگی تو پانی بھی تلاش نہ کیا جائے گا. جب بھوک ہی نہ ہوگی تو کھانے کے لیے محنت ہی نہیں ہوگی. تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہمیں ایمان کی پیاس ہے؟ کیا مجھے اپنی اصلاح کی کوئی فکر ہے، کوئی شوق ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں؟ ہم قرآن کھولتے ہیں، دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، خود بھول جاتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے، بار بار قرآن نے کہا، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، دوسروں کو نصیحت کرتے. تو پہلے تو اپنی اصلاح کی جستجو ہونی چاہیے، علم کی پیاس ہونی چاہیے اور ایمان کی پیاس ہونی چاہیے. اگر بھوک ہی نہ ہوئی تو انسان محنت ہی نہ کرے گا. اللہ نے انسان کو پیٹ لگا کے دیا اسی وجہ سے. پیٹ نہ لگا ہوتا تو انسان تو شاید نکل کے کوئی کام ہی نہیں کرتا، ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا. اس میں بھی حکمت ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسی کچھ چیزیں دے دی جس کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا. تو گویا ایمان کی پیاس کا ہونا ضروری ہے. جب پیاس ہوگی پانی تو پانی کی قدر کا بھی پتہ چلے گا. تو منافق آدمی اچھی چیزوں کی قدر نہیں کرتا، اچھے لوگوں کی قدر نہیں ہمارے معاشرے میں. وہ دور گیا جب کہا جاتا تھا پڑھے ہوئے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب. اب یہ محاورے شاید الٹ پلٹ ہو گئے. اب پڑھنے لکھنے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس معاشرے میں. نہ علماء کا وہ مقام رہا، نہ عزت رہی، نہ اساتذہ کی عزت رہی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پیاس نہیں ہے نا. وہ پڑھنے والی تو کوئی بات ہی نہیں. کتابیں پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے. اب تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں اخبارات بھی شاید چند ہی گھروں میں آتے ہوں گے. تو پرانے لوگ ہوتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں اخبارات وغیرہ، ورنہ اخبارات کا، رسائل کا، جرائد کا، کتب کا، لائبریریز کا، کتب خانوں کا، علماء کا، یہ سب ختم ہو گیا. علمی ماحول، علمی نشستیں، یہ سب ختم ہوتی جا رہی کیونکہ پیاس ہی نہیں. جب پیاس نہیں ہوگی تو قدر نہیں ہوگی، جب قدر نہیں ہوگی تو وہ چیز چھن جائے گی اور وہ چیز چھنتی چلی جا رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہیں موقع دوں، جب میں تمہیں نور ایمانی دوں، جب تم کو ایسے لوگ مل جائیں جو روشنی کی مانند ہوں، جو تمہاری زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی پھیلائیں، تو ان کی قدر کیا کرو. اور ان منافقوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کو آگ ملی، ایک شخص کو اندھیرے میں آگ جلائی، آس پاس کا ماحول روشن ہوا، لیکن اس نے قدر ہی نہیں کی اس روشنی کی. قدر نہیں کی، کثرت گناہ کرتا رہا. ہیرے کی قدر نہیں کریں گے، ہیرا چلا جائے گا. دولت کی قدر نہیں کریں گے، دولت چلی جائے گی. علم کی قدر نہیں کریں گے، علم چلا جائے گا. کسی بھی دنیا میں چیز کی اگر آپ نے قدر چھوڑ دی اللہ کی نعمت کی تو اللہ وہ چیز چھین لیتا ہے. قوموں سے رزق کو چھین لیا کیونکہ قوموں نے رزق کی قدر نہیں کی. تو اللہ فرماتا ہے جب تم قدر نہیں کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. ذہب اللہ بنورہم، اللہ وہ چھین لیتا ہے. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے. ترکہم فی ظلمات، اندھیروں میں چھوڑ دیا اللہ نے. لا یبصرون، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو دیکھیں ایک تو نابینا وہ ہوتا ہے جو پیدائشی نابینا ہو، اندھیروں سے مانوس شروع سے ہی تھا. اس دنیا میں آتے ہی اندھیروں کو دیکھا تو اندھیروں سے مانوس رہا. یہ تو وہ کافر ہیں، ایمان لائے ہی نہیں، ان کو موقع بھی نہیں ملے. موقع بھی نہیں ملنے سے مراد یہ کہ یہ تو کم سے کم موقع نہ ملا کہ اچھے لوگ مل جائیں اور بیٹھ جائیں. قبول ہی نہیں کیا نا، انہوں نے تو آنے ہی قبول نہیں کیا. پھر وہ تھے جو آئے تو بیٹھے تو دیکھا تو جب انہوں نے اس کی قدر نہیں کی تو ایک نابینا وہ جو پیدائشی ہے، اندھیروں سے مانوس ہے، اور ایک شخص وہ جو روشنیاں جس نے دیکھی ہوں اور پھر اس سے روشنی لے لی جائے، بینائی لے لی جائے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا پریشان ہوگا، وہ کتنا روئے گا اپنی آنکھوں کے جانے پر، آنکھوں کے نور کے جانے پر. تو دیکھو جب اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वो अंधे हो गए, सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला यरजिऊन, गूंगे बहरे और अंधे हो गए। अल्लाह ने तमाम तर तख्लीकी सोच की, शऊर की सलाहियतों को छीन लिया। तो हम अपने माशरे में ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जिनको आप लाख समझा लें, लाख बता लें, लेकिन वो और अकड़ते रहते हैं, उनमें अकड़ और पैदा होती रहती है, बजाय इसके कि ठीक हो। क्यों? सुम्मुम बुकमुम उम्युम फहुम ला यरजिऊन, अब वो पलटने वाले नहीं है। दिल में इतनी शकावत और सख्ती आ गई कि दिल उनके पत्थर हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, औ कसीबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। और या दूसरी मिसाल, like a rain pouring from the sky wherein is darkness and thunder and lightning, they thrust finger in their ears because of the thunder claps for fears of death, and Allah has encompassed the disbelievers. अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, दूसरी मिसाल ये कि गोया आसमान से बारिश हो रही है, और लाइक अ रेन पोरिंग फ्रॉम स्काई वेरिन इज डार्कनेस, और वो बारिश जो हो रही है तो अंधेरा भी है, थंडर भी है, लाइटनिंग भी है, डार्कनेस भी है। यजअलून असाबिअहुम, और डर के मारे ये अपने कानों के अंदर उंगलियां डाल लेते हैं कि जो गरजने की आवाज है ये इतनी दिल हिला देने वाली है। यहां मुफस्सिरीन ने मुराद ली है इससे इस्लाम की जंगें, मुश्किलात इस्लाम, ये इतनी हुई मुश्किलात, इतनी मुश्किलात पड़ी कि ये उससे डर गए मुनाफिकीन के। इनके दिल में तो ईमान तो था नहीं, मोहब्बत तो थी नहीं, मोहब्बत है जो लेके जाती है आगे तक। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है जिसमें डूब के जाना है। तो मोहब्बत में ये करेज होती है कि वो मुश्किलात को बर्दाश्त करती है। मुनाफिक में तो कोई मोहब्बत नहीं होती दीन से, कोई मोहब्बत नहीं होती अल्लाह के रसूल से, वो कहां कुर्बानियां देगा। वो तो मीठा 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 हप हप और कड़वा थू थू वाली बात होती है। जब इनसे कहा गया लड़ो, जब इनसे कहा गया कुर्बानी दो, अरे भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम की तरह हम आपके साथ लड़ने के लिए थोड़ी निकले थे, मुश्किलात के लिए थोड़ी निकले थे, हम तो ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नेमतों से महजूज होने के लिए निकले थे। तो ये कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। उससे मुराद ये कि इस्लाम में जो जंगें हुई, इस्लाम में जो मुश्किलात का सामना किया सहाबा किराम ने, ये उससे डर गए। इस्लाम आगे बढ़ा मुश्किलात के साथ, मसाइब के साथ, और इन मसाइब के लिए अल्लाह ने ये अल्फाज इस्तेमाल फरमाए कि बारिश तो हो रही है, अल्लाह की रहमत तो बरस रही है, लेकिन साथ साथ थंडर भी है, लाइटनिंग भी है, डार्कनेस भी है, अंधेरा भी है, गरज भी है, चमक भी है। ये डर गए उससे, इनके दिल सहम जाते हैं, कानों में उंगलियां डाल लेते हैं मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, और इनको ये डर होता है कि कहीं हम मर ही ना जाएं इस आसमान की बिजली से, इस गरज चमक से, कहीं हम मर ना जाए। मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन, और अल्लाह ने तो इनका घेरा किया हुआ है। जंगे जो हुई वो काफिरों से हुई, तो काफिरों को तो घेरा हुआ है अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन मुनाफिक डर गया इन जंगों से, मुनाफिक डर गया कुर्बानी देने से, मुनाफिक डर गया मसाइब से, परेशानियों से। तो आज क्या होता है, आज दीन के लिए कोई परेशानी हम बर्दाश्त करने के रवादार नहीं है, रवादार नहीं है। जरा सी भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं भाई हम बहुत मुश्किल है भाई दीन पे अमल करना, हम ये नहीं कर सकते, यार नौकरी नहीं मिलेगी, दाढ़ी नहीं रखो, या ड्रेस चेंज कर लिया तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छे ओहदे नहीं मिलेंगे, कुरान मजीद पढ़ने में लग गए तो वक्त हमारा ज़ाया होगा, हम कुछ और करेंगे, कोई और सर्टिफिकेशन ले लेंगे, उसमें मेहनत करें, इसमें क्या मिलना है। आज हम क्या वैल्यू दे रहे हैं? क्या आज का मुसलमान, इमाम गज़ाली फरमाते हैं तो रोज़ क़यामत में पता चलेगा तुम्हारे सर पे इमामा था या ज़न्नार थी, ये तो तुम्हें आखिरत पे पता चलेगा। ये कीलो काल वाला इस्लाम आप फरमाते हैं तो मौत के पहले झटके में हाथ से निकल जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ मुनाफिकीन की मिसाल दी है कि वो उनकी मिसाल, उनकी अंदरूनी कैफियत ऐसी होती है। आयत नंबर 19 तक किया हमने, इंशाअल्लाह अगले दर्स कुरान में हम अगली आयत में बात करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।